سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگ دوستو، آج کے سبق کے اندر ہم بات کریں گے جنت کی ضمانت کے بارے میں۔ اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں جنت کے بارے میں کچھ باتیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے اور جتنا ہو سکے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے۔ فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اس سے زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے گا وہ انسان جنت میں جانے والا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو خود اپنے کانوں سے سننے کی عادت ڈال لے۔ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے اپنے کان نہیں سنتے، جو اس کے قریب ہیں، بھلا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور ہیں۔ اس لیے فرمایا پہلے تولو پھر بولو۔ آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور بعض اوقات بعض لوگ تو ایسے ملیں گے پہلے تو بولتے ہیں لیکن تولتے ہی نہیں، صرف بولتے ہی رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی عمدہ بات کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی ہے کان دو دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زبان تو دی ہے اور کان دو دیے ہیں۔ اے انسان، دو باتوں کے سننے کے بعد تجھے ایک بات کرنی چاہیے، اور آج ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیتا، ادھوری بات سنتے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وقت میں دونوں بول رہے ہوتے ہیں، شاید دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں یا اپنے فرشتوں کو تحمل مجازی اتنی نہیں ہوتی کہ غور سے ایک دوسرے کی بات سن لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی محفل کے اندر یا مجلس کے اندر بات ہو رہی ہو تو کوئی بات کرنے والا اگر بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو پہلے مکمل طریقے سے سنیں، پھر اس کے بعد ہم بولنے والے بنیں۔ تو ایک تو مثال یہ، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان بات کو پہلے تولے کے پہلے دیکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلے سوچ سمجھ کر کے ہم بات کرنے والے بنے، کیونکہ جو اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالیں گے تو پھر وہ ہمیں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف خدا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ جسم کا وہ عضو ہے، وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جی ہاں، زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے غلط استعمال کریں گے تو پھر انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر وہ انسان جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس لیے اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں وہ جنت میں لے کر جائے گی، ہم غلط استعمال کریں گے تو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں۔ فرمایا عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور جس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔